أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کی سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 29 آیاتیں 72 کلمات 291 حروف ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ساتھ ساتھ آخرت کے باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے ہی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی تعلیم کو ایک ہی فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے. لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ان اسماء حسنہ ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے کائنات کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کے راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. اور تم اپنے آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر انہیں خشک و خاشاک بھی بنا دیتا ہے. کبھی وہ بہار لاتا ہے تو کبھی اس بہار کو وہ خزاں میں تبدیل کر لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اس فیصلوں کے بارے میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تقدیری فیصلوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے. پھر 2 آیاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا. اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کی کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بلا دیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو رائے راست پر لے آنے کا کام نہیں ہم نے کیا ہے، بلکہ آپ کا کام سچ اور حق بات کا پیغام پہنچانا ہے. اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے. جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں گے اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کے ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور دنیا کے نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہے.
یہ حقیقت صرف قرآن میں ہی نہیں بتائی جا رہی، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بالا ہے۔ الذی، وہ، خلقا، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو ٹھیک کیا، یعنی انسان کو ایسے ساخت پر بنایا کہ جس میں کوئی جگہ قابل اعتراض نہیں، بلکہ ہر چیز اس میں ٹھیک ٹھاک بنائی۔ والذی قدر، اور وہ جس نے ایک اندازہ مقرر کیا، فہدا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا، فجعلہ، پس کر دیا اس کو، غثاء احوا، کوڑا سیاہ، کوڑا کرکٹ بنا دیا اس کو۔ سنقرئک، البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسى، پس آپ اس کو بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوا اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے۔ ونیسرک للیسری، اور ہم پہنچائیں گے آپ کو آسانی کا سامان، یا آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کریں گے۔ فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، ان نفعت الذکر، اگر فائدہ کرے نصیحت کرنا، سیذکر من یخشی، سو اس سے نصیحت حاصل کریں گے وہ جن کو خوف خدا ہوگا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے اجتناب کریں گے، بچیں گے، پہلو تہی اختیار کریں گے، بدبخت الذی، وہ، یصلی النار الکبری، جنہوں نے داخل ہونا ہے بڑی آگ میں، اور وہاں پہنچ کر ثم لا یموت فیہا، پھر ان کو نہ وہاں موت آئے گا، ولا یحیا، اور نہ وہ زندہ رہیں گے، یعنی ایک ایسی حالات سے وہ ہمکنار رہیں گے کہ جن حالات کو موت بھی نہیں کہا جا سکے گا، اس لیے کہ موت انسانوں کے تصور میں انسان کو ایک طرح سے پریشانیوں سے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے کہ جو مشکل اور ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کر پائے کہ جو موت کے وقت انسان کو لاحق رہتی ہے۔ اس لیے وہ اسی پریشان کن حالت میں ہوں گے کہ وہ موت کے مشکل لمحات کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور موت بھی ان کو نہیں آئے گا تاکہ ان کو ان مشکلات سے نکال دیں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو سنوارا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیہ برے اعمال، برے خیالات، برے عقائد سے۔ وذکر اسم ربہ، اور جس نے لیا اپنے رب کا نام، فصلی، پس نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، حالانکہ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، وابقی، اور باقی رہنے والا۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر کو کم درجے والے پر ترجیح دی جائے، اور فانی پر باقی کو ترجیح دی جائے۔ اس حقیقت کو ہر انسان جانتا ہے اور مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی باقی نہیں، اس لیے اللہ نے اس سے آگے انسان کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ اس دنیا کے بعد پھر آخرت آتا ہے، اور آخرت کی زندگی آسان اور راحت والی بنائی جا سکتی ہے دنیا میں اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے اوپر چلنے سے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتابوں میں اور صحیفوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے اوپر نازل ہونے والے کلام میں
اپنی طرف سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ کن صفات کے حامل ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے کون کون سے اعمال سے خود کو دور رکھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔